بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلام آباد میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہونی تھی وہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ کابینہ کی تشکیل ہے، وہ کس قسم کی کابینہ بنے گی اور اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہوگا دیکھنا کہ کس قسم کی جو کابینہ ہے وہ بنے گی۔ اس سے پہلے جتنے بھی اندازے، قیاس، آرائیاں، افواہیں تھیں وہ بالکل دم توڑ گئیں، اور ایک ڈارک ہارس کہا جا رہا ہے کاکڑ صاحب کو، وہ اچانک سامنے آئے، اور یہ ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے اس لیے میں کر رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ آئے اور وہ چھا گئے۔ اب اس کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں کدھر سے پرابلم ہوئی اور کیا ہوئی۔ کل کچھ میں نے ہنٹ دیا تھا آپ کو، آج اس کی کچھ مزید تفصیلات جو ہے کہ کس طرح سے انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آئے اور ان کے پیچھے جو ہے وہ کہانی کیا ہے۔ آج ایک بہت اہم خط لکھا ہے اختر مینگل صاحب نے، سردار اختر جان مینگل صاحب، جو کہ بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے سربراہ ہیں، اور ایک بہت جانا مانا نام ہے پاکستان کی سیاست کا، بلوچستان کی سیاست کا، اور ان کے والد جناب سردار عطا اللہ مینگل جو ہیں وہ ان کا ایک بڑا نام جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر، تاریخ کے اندر ان کا ایک نام رقم ہے، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا ہے میاں نواز شریف کے نام، اور ہم آج اس کے اوپر بات کریں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پی ایم ایل این اپنی اوریجنل سیاست پہ واپس چلی گئی ہو، جمہوریت کا انہوں نے تھوڑا سا وہ دکھایا ہو اور وہ بیک پہ چلے گئے ہوں، اور جمہوریت کے نعرے کو استعمال کر کے اب وہ جس طرف ان کی سیاست بڑھ رہی ہے وہ اس کو پروموٹ کریں، یا وہ وہیں پہ ان کی سیاست پہنچ جائے جیسے کہ پہلے تھی۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، مگر نواز شریف صاحب کو کچھ انہوں نے بتایا ہے، کہا ہے مینگل صاحب نے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ملکی حالات سے آپ بخوبی آگاہ ہوں گے، اور بالخصوص بلوچستان کے حالات پر بھی آپ کی نگاہ ہوگی۔ 18 کے الیکشنز کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ بلوچستان کے مجموعی حالات کے حل کے لیے ایک معاہدہ طے پایا، جس کی وجہ سے بی این پی نے تحریک انصاف کی حکومت کی تشکیل میں انہیں ووٹ دیا۔ 2 سال کے اتحاد کے دوران ہم نے کسی وزارت کی خواہش کی حالانکہ بار بار حکومت کی درخواست پر بھی ہم نے انکار کر کے ترجیح جو ہے وہ بلوچستان کے مسئلے کو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے نکال کر سیاسی طور پر حل کیے جانے کی کوشش کی، لیکن حسب روایت ہمیں ٹرخاتے رہے، جس کے نتیجے میں ہمیں وہ اتحاد ختم کر کے اپوزیشن کے ساتھ ملنا پڑا، اور اسی امید کے ساتھ بلوچستان کے مسئلے کا کوئی حل نکل پائے گا۔ عدم اعتماد اور حکومت سازی کے دوران ہم ہر فورم پر اپنا مدعا پیش کرتے رہے، اتحادیوں کے مسائل پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کابینہ کی تشکیل کے دوران ہم نے وزارت کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہ رکھنے کی بجائے دوسروں کو ایڈجسٹ کرنے کو کہا، لیکن اس وقت بھی بلوچستان کے مسئلے کو حل کی اہمیت کو سامنے رکھا گیا۔ میاں شہباز شریف قابل احترام ہیں، انہوں نے ہر وقت بہت عزت اور احترام سے دیا، ہر مسئلے پر مشاورت بھی کی، ان کی طرف سے دی گئی عزت اور احترام میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ابھی تک بلوچستان اسٹیبلشمنٹ کی گرفت میں بدستور قائم اور قائم ہے، جس کی واضح مثال جبری گمشدگیوں میں اضافہ، نہ صرف اضافہ بلکہ اب خواتین کو بھی نہیں بخشا جا رہا، اور جعلی مقابلوں کا نام دے کر انہیں گمشدہ لوگوں کو قتل کر کے اسے بلوچستان کے اور سے آپریشن کے نام کو مزید خراب کر کے ڈیتھ اسکواڈ کے گروہوں کو چھوٹ دے دی گئی ہے۔ ملک کے سیاسی اور معاشی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پر مزید دباؤ اور پریشانی لاگو کرنا نہیں چاہتا، لیکن حالات کی وجہ سے ہماری پارٹی نہایت ہی سیاسی دباؤ کا شکار ہے۔ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا حصہ ہیں اور آپ کی حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہماری سیاست کا محور بلوچستان اور ان کے مسائل کو حل کرنا، اس سلسلے میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اب اختر مینگل صاحب نے یہ ایک کھلا خط جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے کو لکھا، اس کو ٹویٹ بھی کیا، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو بتایا بھی، اور یہ بہت جینون مسائل تھے یہ جو، اور میں بہت سارے اسلام آباد کے جو معتبر صحافی ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ پاکستان کی جو یہ بی این پی مینگل ہے، اس نے بہت کروشل ٹائمز میں، جبکہ 4 ووٹوں کی بہت اہمیت تھی، تحریک انصاف کا ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ یہی کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ لاپتہ افراد کو لے کے آئیں گے، ان کے جو مطالبے تھے وہ پورے کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ مطالبات پورے نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد
پی ڈی ایم سرکار اور جو ایل آئیز کی گورنمنٹ تھی اس کا بھی وہ حصہ بنے اور ان سے بھی یہ کہا گیا، لیکن یہ جو ان کے جس طرح سے کہنا چاہیے کہ جو مطالبے تھے وہ پورے نہیں کیے. اور نہ صرف یہ نہیں بلکہ بلوچستان میں اور خاص کر کے وڈ کے علاقے جو ان کا اپنا علاقہ ہے مینگل صاحب کا، وہاں پر جس طرح کی انتہا پسندی سامنے آنا شروع ہو گئی اور پھر کارروائیاں آنا شروع ہو گئی اور انتہا پسند گروپس وہاں پہ ایکٹیو ہوئے، اور پھر جس طرح سے ڈیتھ اسکواڈ کا جو انہوں نے ذکر بھی کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے بہت سارے انڈیپینڈنٹ صحافیوں سے وہاں پہ بات کی. وہاں پر یہ ایک جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے بہت آکورڈ پوزیشن پہ اختر مینگل صاحب چلے گئے، اور ظاہر ہے کہ وہ جواب دے اپنے علاقے کو، اپنی کانسٹیچوئنسی کو، اور ان کو کوئی جواب جو ہے اس طرح سے نہیں ملا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ جو میٹنگز ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی حال ہی میں، اس میں آرمی چیف نے بہت حوصلہ افزائی کی تھی اختر مینگل صاحب کی، اور ان کو یہ اطمینان بھی دلایا تھا کہ اس معاملے کے اوپر جتنے بھی معاملات ہوں گے اس کو ہم سیریسلی دیکھیں گے، اور کافی اطمینان ان کو ہوا بھی تھا. لیکن پھر اچانک آپ نے دیکھا کہ حکومت ختم ہوتی ہے، اور حکومت کے خاتمے کے سے پہلے جناب کاکڑ صاحب کا انتخاب، جس میں کہ وہ کھلے عام کہتے ہیں، اور بی این پی مینگل کی ایک انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے توڑ کے لیے جو ہے ان کو باپ کو وہاں پہ مضبوط کیا جا رہا ہے، جس پہ باپ نے جواب بھی دیا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سرفراز بگٹی صاحب نے اس کے اوپر ایک مفصل جواب جو ہے وہ بھی تحریر کیا ہے، اور وہ جو جواب ہے وہ ان کا اب ٹیلی ویژن پہ چل بھی چکا ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کھلم کھلا ان کی جو پالیسی ہے مینگل صاحب کی وہ تضاد کا شکار ہے، اور جو باپ ہے اس کے چیئرمین سینٹ اور وزیر اعلیٰ کی بلوچستان کی انہوں نے حمایت بھی کی تھی اختر مینگل صاحب نے، انہوں نے ان پر تنقید کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ باپ کے جو چیئرمین سینٹ اور وزیر اعلیٰ کی حمایت کے بعد نگران وزیر اعظم کی مخالفت کرنا کیا یہ کھلا تضاد نہیں، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حکومت کا حصہ بھی تھے اور اس کے بعد بھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اختر مینگل صاحب جیسے سینئر سیاستدان سے توقع نہ تھی. تو اب سلسلہ یہ ہے کہ حکومت کا ختم ہونا، کاکڑ صاحب کا آنا، اس کے اوپر ان کا اظہار عدم اطمینان ہونا، بلوچستان کے معاملات کے اوپر اظہار عدم اطمینان جو ہے اس نے بہت ساری، صرف وہ نہیں بلکہ بلوچستان کی کچھ اور شخصیات کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی ہے، وہ کافی اس کے اوپر یعنی ان کا مدعا وہی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا یعنی ان کا اشارہ جو ہے وہ کاکڑ صاحب کی طرف ہے کہ اگر ان کو ہی آپ نے لا کے سیاست کرنی ہے اس طرح سے منتخب کر کے یا سلیکٹ کر کے، تو پھر اس کے بعد کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے. اور یہ ان کا اعتراض ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اختر مینگل صاحب نے جیسے ہی تنقید کی، آج آپ نے دیکھا اسلام آباد میں پریس کلب کے باہر ایک مختصر سی چھوٹی سی منحنی سی ریلی جو ہے وہ نکالی گئی، اور پتہ نہیں کب جو ہے وہ لوگوں کو عقل آئے گی کہ اس طرح کی چیزیں اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. اور جیو نیوز کے جو رپورٹر ہیں حیدر شیرازی، انہوں نے جا کے وہاں لوگوں سے بات کر لی شفیق مینگل صاحب کی حمایت میں. اب سب کو پتہ ہے کہ شفیق مینگل اور اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت اختلاف ہے، بلکہ شفیق مینگل صاحب جو ہے وہ ان کی انتہا پسندی کے حوالے سے ہی اختر مینگل صاحب جو ہے وہ بات کرتے رہے ہیں، اور ان کے اوپر بہت سے الزامات عائد ہیں. تو ان پہ ریلی میں مختلف جو شریک لوگ تھے، شرکاء تھے، ان کو یہ تک نہیں پتہ تھا کہ شفیق مینگل کون ہے. تو 1.5 درجن لوگوں کے ہاتھوں میں، چھوٹے چھوٹے نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں کتبے پکڑا کے، کیا آپ جو جینون لیڈرشپ ہے بلوچستان کی آپ اس کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی جو لوگ ہیں جن کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان ہیں آپ ان کے پیچھے کھڑے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی سنگین قسم کا مسئلہ ہے جس کے اوپر آج انہوں نے خط لکھا نواز شریف صاحب کو. اب آتے ہیں نواز شریف صاحب کی سیاست پہ. نواز شریف صاحب ظاہر ہے پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں، 3 ٹائمز پرائم منسٹر ہیں، 4تھی دفعہ کے پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں، اور انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے. یہ کاکڑ صاحب کی قطع نظر اس کے کہ مجھے اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتا کہ وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، مگر اس سے پہلے ان کے اوپر اعتراضات یہ ہیں کہ وہ باپ پارٹی سے ہیں، سینیٹر ہے. گو کہ انہوں نے بھی آج سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں اس سے ریزائن کر دوں گا، میں سینٹرشپ چھوڑ دوں گا، باپ سے بھی ریزائن کر دوں گا، اور بلوچستان کے جو مسئلے ہیں اور الیکشن کی شفافیت ہے اس کے حوالے سے میں اپنا کردار ادا کروں گا. یہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ میں جو
معاملات اس وقت نواز شریف صاحب کے یعنی کاکڑ صاحب کی ملاقات کے چرچے ہیں بہت زیادہ کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے ایک لمبی جو ہے وہ طویل نشست ہوئی تھی. اچانک پیپلز پارٹی کے نے جو کہ کہہ تو دیا کہ ان کی اس میں رضامندی ہے، لیکن ہمیں زرداری صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک جو ہے وہ نظر نہیں آتا اس معاملے کے اوپر. نواز شریف صاحب بھی اس کے اوپر جو ہے وہ خاموش ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی اپنی فی الحال رائے کا اظہار جو ہے وہ نہیں کیا. تو یہ جو خاموشی ایک پیغام ہے کس کی طرف سے؟ مریم نواز صاحبہ کی خاموشی، نواز شریف صاحب کی خاموشی، آصف علی زرداری صاحب کی خاموشی، یہ ایک پیغام ہے. اور یہ کس قسم کا پیغام ہے یہ اس کے اوپر میں نہیں جاتی، مگر ایسے لگتا ہے کہ پس پردہ کچھ ایسے معاملات ضرور ہیں جو کہ اب اس وقت تک جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آ رہے اور شاید کچھ دنوں کے بعد منظر عام پر آئیں. اس دوران کاکڑ صاحب کو ظاہر ہے کہ الیکشنز کے لیے جانا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. انہوں نے کہا کہ جی پہلا میرا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ میں ایک شفاف اور صاف انتخاب جو ہے وہ میں کرواؤں گا، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے، ان کو یہ کرنا بھی ہے. لیکن کیا یہ جو شفافیت ہے یا جو معاملات ہیں یہ اس کے لیے اقدامات کیا ہوں گے، یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. اچھا، کل تک جو ہم نے دیکھا، کل پرائم منسٹر نے ایک ناشتے پہ بھی بلایا ہوا تھا بہت سارے صحافیوں کو. میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ گئی لیکن ڈار صاحب بھی موجود تھے. ڈار صاحب کو یہ پوری طرح سے جو ہے وہ ایک طرح سے لگتا تھا کہ یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ جو ہے ان کی باڈی لینگویج یا اس طرح سے، اور ان کو ایک سینئر سیاستدان ہیں بہرحال، اور ان کا نام اس طرح سے آیا باہر کہ ایسے لگتا تھا کہ وہی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہی امیدوار ہیں، اور نواز شریف صاحب ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ بضد ہیں. اچھا، دو صورتحال ظاہر ہے اس میں بنتی ہے، یا تو وہ بضد تھے، ان کی بات نہیں مانی گئی اس لیے کاکڑ صاحب آئے، یا پھر کاکڑ صاحب پہ پہلے ہی اتفاق رائے تھا اور جان بوجھ کے باقی نام جو ہے وہ پلانٹ کیے جاتے رہے یا جو کہ فیڈ کیے جاتے رہے میڈیا کے اندر. اسی طرح سے جلیل عباس جیلانی صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے. جلیل عباس جیلانی صاحب بھی ایک طرح سے بہت ان کو بھی کانفیڈنس دیا گیا. ظاہر ہے جن حلقوں نے ان سے بات کی ہوگی، ملاقات کی ہوگی، اور اتنے وہ کریڈیبل شخصیت ہیں، اتنے باوقار شخصیت ہیں، ان کو یقین دہانی کے بعد ہی انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ اچھا یہ اب جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے یا ان کا نام جو ہے فائنل ہے. لیکن ان کا نام بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ پیچھے یعنی ہٹا کے کاکڑ صاحب کا جو نام ہے یہ سامنے آ گیا. اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری تھی، وہ گرفتاری ہو گئی. اب اس گرفتاری کے بعد کے جو مراحل ہے اس کے اندر کیا ہونا ہے یہ بہت اہم ہوگا، اور معیشت سب سے بڑا سٹیپ ہوگا. اگلے ایک دو دن میں، آج پرائم منسٹر کے خطاب ہے یا جو بھی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ کیبنٹ کی جو ہے وہ تشکیل ہوگی، اور اس میں بہت ساری چیزیں سامنے کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ کون ٹیکنوکریٹس جو کہ کہا جا رہا ہے موسٹلی، وہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ کس طرح سے حکومت سنبھالیں گے. اس میں کیا سیاسی جماعتوں کی حمایت یافتہ لوگ بھی ہوں گے، یہ بھی دیکھنا ہوگا. کون وزیر خزانہ ہوگا، کون وزیر اطلاعات ہوگا، کون وزیر نجکاری ہوگا، کون سرمایہ کاری ہوگا، کون وزیر ماحولیات ہوگا، یہ بہت سارے، کون وزیر خارجہ ہوگا، کیونکہ اس دوران آپ کو بہت سارے اور بھی معاملات ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، وہ آپ نے دیکھنے ہیں. پرسوں ایک خبر سے نظر گزری تھی، اور وہ یہ خبر یہ تھی کہ نگران معاملات IMF کے ان کے ساتھ کوئی مسائل جو ہے وہ نہیں ہوں گے اور وہ اس کو طے کر سکتے ہیں. تو اب یہ ایک بہت اہم خبر ہے، اس کے اوپر تفصیلی بات چیت ہوگی کہ یہ کس طرح کے معاملات ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ خاموشی ہے اہم رہنماؤں کی، اور اس میں کیا پیغام ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.